کیا آپ جانتے ہیں میڈک کو مارنا کیوں گناہ ہے؟ ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر ضرور کریں میرے دوستوں۔ مینڈک کو مارنا کیوں گناہ ہے؟ بچپن میں نہ سمجھی بھی میں نے بھی مارے لوگوں کو، اب بھی دیکھتا ہوں، جب سمجھ آ گئی تو یہی صدقہ جاریہ کے طور پہ میسج بھیجتا ہوں، خدارا ایسی غلطی آپ نے لاشعوری میں نہیں کرنی۔ ویڈیو کو دیکھیے گا، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے۔ بارش کے بعد جب زمین کی پیاس بجھتی ہے نا اور فضا میں تازگی سی بھر جاتی ہے تو کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچانک منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی زمین کی سطح پر پانی ٹھہرتا ہے نا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی غیبی خزانے کا دروازہ کھل گیا ہو، اور اسی سے پھر ننھے ننھے مینڈکوں کی فوج نمودار ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید بارش کے قطروں کے ساتھ ہی اترتے ہوں، مگر در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک زبردست مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہی خالق جو بے جان مٹی سے ذی روح پیدا کرتا ہے وہی ان مینڈکوں کو بھی ظاہر کرتا ہے جہاں پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مینڈکوں کی پیدائش عمومی طور پر ان جگہوں پر ہوتی ہے جہاں پانی رکا ہوا ہوتا ہے یا ذرا گندا ہوتا ہے، جیسے جوہڑ، نالے یا بارش کے بعد بننے والے چھوٹے چھوٹے تالاب۔ اور حیرت کی بات پتہ کیا کہ چند لمحوں میں یہ مخلوق کثیر تعداد میں نمودار ہو جاتی ہے، اور ان کا وجود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے لیے کسی شاندار ماحول کی نہیں بلکہ صرف رب کی رضا اور کی ضرورت ہوتی ہے۔ مینڈکوں کی ساخت کافی منفرد یونیک ہوتی ہے، اگرچہ ان کے جسم میں کچھ ہڈیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان کی نرم جلد اور لچکدار ڈھانچہ انہیں دوسری مخلوقات سے یونیک بنا دیتا ہے۔ کچھ مینڈک ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص آوازیں نکالتے ہیں جبکہ کچھ مکمل خاموش رہتے ہیں۔ جو مینڈک آواز نکالتے ہیں ان کی آواز گویا منہ سے نہیں کانوں کے قریب سے محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ آواز نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اپنے نچلے جبڑوں کو پانی میں ڈالتے ہیں اور جیسے ہی ان کا منہ پانی سے بھر جاتا ہے آواز دینا بند کر دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں مینڈک کو خاص عزت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو مت مارو کیونکہ اس کی آواز اللہ کی تسبیح ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق ہونے کے باوجود ایسی عبادت میں مشغول ہے جس کا فہم ہم انسان اکثر کھو دیتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق مینڈک اپنی آواز میں کہتا ہے سبحان الملک القدوس، یعنی ذات پاک ہے وہ جو بادشاہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس آواز کی اکثر لوگ شور سمجھتے ہیں مگر وہ دراصل ایک مسلسل عبادت ہے جو دن رات جاری رہتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو مینڈک بھی ان کے دفاع کے لیے نکل آیا۔ اس نے بار بار پانی اپنے منہ میں بھرا اور آگ پر چھڑکتا رہا اور تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے۔ اگرچہ اس کا جسم چھوٹا تھا مگر اس کی نیت اور ہمت بہت بڑی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈکوں کو قتل مت کرو کیونکہ ان کی آواز اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ تمام واقعات اور احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہر جاندار اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، اور جو مخلوق ہمیں چھوٹی معمولی لگتی ہے وہ رب تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے محبت کریں، اس کی قدر خود بھی تسبیح و ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں۔